پرانے رفیق ہیں ہمارے سبھی صاحب ماشاء اللہ، بہت دنوں کے سالوں کے بعد یاد کرے، لیکن اچھی محفل میں یاد کیا، یاد بھی کیا تو اچھی محفل میں یاد کیا تو شاید نے کیا آپ کو کہا ہے صبر رضا کا جان پلایا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے کہا نا آواز بیٹھی کرم ہوتا رہے گا تو بولوں، کرم ہو رہا ہے اور آواز کھل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی تو کرم ہے امام حسین کا۔ ارے نام میں ایسی برکت ہے تو ذات میں کتنی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نام کا یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے بابا بھی مولا علی ہے، بابا بھی مولا علی، نام لو تو آفت پلی، دل کی کلی کھلی، دکھاس نظر آ جائے مدینے کی گلی، نام لو تو آفت چلی اور اپوزٹ کی خوب چلی، اپوزٹ کی خوب چلی۔ نام لیتے ہیں تو وفاداروں کو تو خوشی محسوس ہوتی ہے، علی کے غداروں کو پہچاننا ہے تو سامنے علی کا نام لے لو، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، اور وفادار
وفاداروں کا چہرہ کھل جاتا ہے، وفاداروں کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ آئیے جو میں نے آیت کریمہ پیش کی ہے تھوڑی دیر کے لیے بس آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ میں بھی تین بیان کر کے تھک گیا ہوں۔ بس دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے جتنی بھی دیر کھڑا ہوں امام حسین کی شان میں حق بولنے کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 2، پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، استعینوا مدد مانگو، کن چیزوں سے؟ بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ پہلے اللہ نماز کیوں نہیں لایا، صبر کیوں لایا؟ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے اللہ چاہتا تو نماز لاتا، پہلے صبر کیوں لایا؟ اس لیے کہ صبر سے ہی معاملہ حل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں بالصبر پہلے صبر لایا، بعد میں صلاۃ لایا۔ استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو، بعد میں والصلاۃ، اور نماز سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ بولو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب یہ آیت یہاں آ گئی ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر کی آیت کے بعد اللہ دوسری آیت بھی لا سکتا تھا، دوسری آیت بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن یہاں یہی آیت کیوں پیش کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور اتنا شعور نہیں ہے تمہارے اندر ہمارے اندر ان کی زندگی کو سمجھ سکے۔ تو میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کربلا کا میدان ہونا اللہ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی حسین کی تقدیر میں لکھ چکا ہے کربلا کی سرزمین ہوگی، ادھر حسینی بھی ہوں گے، ادھر یزیدی بھی ہوں گے، حسین میں بھی نماز پڑھتے ہوں گے، یزید میں بھی نماز پڑھتے ہوں گے، حسینی کیمپ میں بھی نماز کرتے ہوں گے، یزیدی کیمپ میں بھی حاجی ہوں گے، حسینی کیمپ میں بھی روزے رکھیں گے، یزیدی کیمپ میں بھی روزے دار ہوں گے، حسینی کیمپ میں بھی عمرے کرنے والے ہوں گے، یزیدی کیمپ میں بھی عمرہ کرنے والے ہوں گے، حسینی کیمپ میں بھی حاجی ہوں گے، یزیدی کیمپ میں بھی حاجی ہوں گے۔ بس فرق یہی ہے کربلا کی سرزمین پر پانی کس کے اوپر بند ہوا تھا تو اس وقت صبر کون کر رہا تھا؟ حسین کر رہا تھا، حسین کا خاندان کر رہا تھا، حضرت عباس نمبردار کر رہے تھے، حضرت قاسم صبر کر رہے تھے، حضرت علی اکبر صبر کر رہے تھے، حضرت علی صبر کر رہا تھا، سیدہ زینب صبر کر رہی تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا دنیا والوں دیکھ لو صبر کی راہ ہے اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، صبر کدھر ہے اللہ ادھر ہے، کہ بولو صبر کدھر ہے خدا ادھر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب باقی کو یزید یہ کہہ رہا تھا میں حق پر ہوں، یزید یہ سوچ رہا تھا حسین کربلا میں آ جائے، حسین کربلا میں آئیں گے تو میں قید کر لوں گا۔ حسین کو باقاعدہ اعلان کر رہا تھا، للکار رہا تھا، یزید یہ کہہ رہا تھا، یزید وہی سے کوفے سے کہہ رہا تھا اے حسین میں جابر ہوں، صبر کرتا ہوں۔ حسین کہہ رہے تھے میں صابر ہوں، صبر کرتا ہوں۔ یزید کہہ رہا تھا میں سختی اولاد ہوں۔ علی بھی حسین کہہ رہے تھے ارے تو سختی اولاد ہوا تو کیا ہوا، میں فاطمہ علی کی اولاد ہوں۔ میں باقاعدہ پچھاڑ دوں گا۔ حسین کہہ رہے تھے میں شیر ہوں، بہار دوں گا۔ یزید کہہ رہا تھا میرے پاس تلوار بھالے ہے۔ حسین کہہ
ہم نبی کے نام پہ گردن کٹانے والے ہیں. یزید یہ سبق سوچ رہا تھا, اے حسین میں اپنی طبیعت چلاؤں گا, میں اپنی منمانی کروں گا. یزید یہ کہہ رہا تھا میں اپنی طبیعت چلاؤں گا. حسین کہہ رہے تھے مدینے میں مدینے سے ہی خدا کے رہنے لگے. اے یزید میری طبیعت نہیں, میں آؤں گا نانا جان کی شریعت سے. نانا جان کی شریعت چلاؤں گا. حسین کہہ رہے تھے چاہے جان دینی پڑے, حسین کہہ رہے تھے چاہے خاندان کو قربان کرنا پڑے, حسین کہہ رہے تھے چاہے قاسم کی جوانی کو لٹانا پڑے, حسین کہہ رہے تھے میرا نوجوان بیٹا علی اکبر کی جوانی کو لٹانا پڑے, حسین کہہ رہے تھے ننا علی اکبر کو قربان کرنا پڑے, حسین کہہ رہے تھے زینب کی صبر کا پیمانہ اٹھانا پڑے, حسین کہہ رہے تھے میری بیویوں کا سبھاؤ اچھالنا پڑے. پھر بھی حسین ڈرتا نہیں ہے. اور یزید حسین آ رہا ہے نانا جان کی شریعت چلائے. مرد حق باطل کے آگے مات کھا نہیں سکتا, یہ سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا